رضی اللہ عنہ۔ ابھی 38 لوگ 38 لوگ ایمان قبول کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کرنے لگے یا رسول اللہ اب صبر نہیں ہوتا، سب کے سامنے علی الاعلان نام لیتے ہیں، سب کے سامنے اعلانیہ اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر صبر کرو، یا رسول اللہ دل مچل رہا ہے، سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے ابوبکر تمہیں اجازت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کعبے کے قریب کھڑے ہوئے، کہا لوگوں سنو، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ مکے والے سارے ٹوٹ پڑے، اتنا مارا ابوبکر کو کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ میرے آقا بھی موجود تھے، میرے آقا کو بھی وہ مارتے رہے کافی دیر تک۔ دیگر صحابہ کرام میرے آقا کو بچا کر وہ لے گئے۔ ابوبکر صدیق کو اتنا مارا، آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے نیچے انہوں نے زمین پر ڈال کر میرے پیٹ کے اوپر وہ چھلانگیں لگا رہے تھے، اور جوتوں سے میرے منہ پر انہوں نے مارا اور میرے بال نوچے، اور آپ کو اس ڈر سے چھوڑ کر چلے گئے کہ اب ابوبکر ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کو گھر میں اٹھا کر لے گئے۔ جب آپ کے بالوں کو ہاتھ لگایا جاتا تو اتنے انہوں نے بال نوچے تھے کہ وہ بال ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ ایک روایت میں 3 دن تک آپ بے ہوش رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ دوسری روایت میں صبح کے وقت انہوں نے مارا تھا، شام کے وقت آپ کو ہوش آیا۔ جیسے ہوش آیا سارے ادھر بیٹھے تھے، اس ہوش میں آنے سے پہلے آپ کے قبیلے کے لوگ، بنو تیم کے لوگ قریش کے پاس گئے، کہا یاد رکھنا اگر ابوبکر کو کچھ ہو گیا، ابوبکر اگر مر گئے تو ہم خون کا بدلہ آپ سے خون لیں گے، کیونکہ خاندانی لوگ تھے، خاندان تھا سارا۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے کچھ کھانا تیار کیا، کچھ ایسی چیزیں جو طاقت آپ کو دیں وہ تیار کی۔ کہا ابوبکر لے لو، کمزوری بہت ہو گئی ہے۔ کہا پہلے یہ بتاؤ کہ میرے یار کا کیا حال ہے۔ جب باقی مشرکین نے یہ سنا، انہوں نے کہا یہ تو اب تک اس کی محبت میں اتنی مار کھانے کے بعد بھی، اسے چھوڑو اور چلیں اٹھیں ہم جائیں۔ ماں نے کہا آپ کھا لیں، تو ان کا میں پتہ کرتی ہوں۔ آپ نے قسم اٹھائی جب تک مجھے میرے یار کا نہیں بتائیں گے میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا کچھ پیوں گا نہیں۔ آپ کی والدہ نے کہا مجھے کیا پتا وہ کہاں ہوں گے، کدھر ہیں، میں تو ان کے بارے میں نہیں جانتی۔ فرمایا اچھا ایسا کریں، آپ ام جمیل بن خطاب، حضرت عمر کی بہن ایمان لا چکی تھی، کہا اس کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ محمد کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ ان کے پاس گئی، کہا ام جمیل مجھے یہ بتائیں کہ محمد کا کیا حال ہے۔ اب اس نے تو ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ جانتی تھی کہ عمر کو پتہ چلا وہ تو نہیں چھوڑے گا مجھے، گھر والوں کو پتہ چلا وہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کہا مجھے کیا پتہ کیا حال ہے۔ کہا نہیں مجھے ابوبکر نے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ابوبکر کو شدید ضربیں آئی ہیں، میں خود جا کر ابوبکر سے مل لیتی ہوں۔ آپ خود گئی ابوبکر کے پاس، جیسے ابوبکر نے ام جمیل کو دیکھا، کہا ام جمیل بتائیے میرے یار کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے اشارہ کیا تمہاری ماں سن رہی ہے، اگر ان کو پتہ چلا کہ میں بھی مسلمان ہو گئی، کتنا مشکل تھا ایمان، کتنا مشکل تھا اسلام، اگر ان کو یہ پتہ چلا میں مسلمان ہو گئی ہوں تو مجھ پر بھی یہی ظلم و ستم ہو گئے۔ کہا نہیں میری ماں جو ہے یہ رازدار ہے، یہ بار بات نہیں کرے گی، آپ بتا دیں۔ تو ام جمیل نے کہا کہ ان کو بھی چوٹیں شدید آئی ہیں، وہ اس دن سے دار ارقم میں ہیں۔ دار ارقم جو ان کا نشست خانہ یا مجلس خانہ یا حجرہ جہاں سارے بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے۔ آپ نے کہا پھر ایسا کریں کہ مجھے آپ میرے یار کے پاس لے جائیں۔ ایک طرف سے ماں نے سہارا دیا، دوسری طرف سے ام جمیل نے سہارا دیا۔ رات ہونے کا انتظار کیا، جب آدھی رات ہوگی آپ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ میرے آقا نے جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ کا بوسہ لیا پیشانی کا۔ فرمایا صدیق کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے چھوڑیے، آپ اپنا سنائیے آپ کا کیا حال ہے، آپ کو دیکھا ہے تو مجھے سکون ملا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر، یہ ہے صدیق اکبر۔ آخری بات، اس سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے۔
ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پر رنج ہو گیا، کوئی خفگی ہوگی، اونچ نیچ ہو جاتی، انسانی تقاضا ہے، یار تھے آپس میں، دوست تھے. تو بکر صدیق انتہائی نرم دل تھے. ایک دو اونچی باتیں کرنے کے بعد جب انہیں احساس ہوا کہ میں نے اونچی باتیں کر لی عمر کے سامنے، عمر نے بھی آگے سے کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے. یہ ہوتا ہے ایمان، غلطی ہو جائے تو فوراً اس پر اپنی خطا پر معافی مانگ لیا کرے، شیطان نہ بنا کرے. عمر مجھے معاف کر دے، خطا ہو گئی ہے. اب عمر جیسا شخص غصے کا تیز، کہا میں تجھے معاف نہیں کرتا. یہ روتے روتے آقا کریم کی بارگاہ میں گیا. میرے آقا نے مدنی زندگی ہے، آقا نے دیکھا کہ بکر رو رہے. بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میری اور عمر کی کوئی رنجش ہوگی، میں نے کچھ ان کو بات کہی دی، مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے معافی چاہی، وہ معاف نہیں کر رہے. اتنے میں عمر آ گئے. جیسے میرے آقا کریم کے سامنے بیٹھے، میرے آقا کریم کا چہرہ دیکھا تو لال سرخ، یہ غصے کی نشانی تھی. اور غصے کے عالم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رگ مبارک تھی پیشانی پر، وہ پھڑک جاتی تھی، وہ واضح ہو جاتی تھی. کہا عمر کیا تم نہیں جانتے کہ یہ ابو بکر میرا یار ہے؟ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. اس نے اس وقت مجھ پر مال خرچ کیا جب مجھ پر کوئی مال خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا. جب تم سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اگر کوئی مجھ پر ایمان لایا تو وہ ابو بکر تھا. کیا تم ابو بکر سے ناراض ہو رہے ہو؟ کیا تم ابو بکر سے ناراض ہو رہے ہو؟ عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میری غلطی تھی. یہ ایک اپنی غلطی مان رہا ہے، دوسرا اپنی غلطی. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا. یہ ہے ابو بکر جس کی فضیلت میرے آقا اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. یہ ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکر جن کی صحابیت میرا رب بیان فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب نبی کو اس کے صحابی نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ وہ تو غار کے دانے پر پہنچ چکے ہیں، اب کیا ہوگا. یہ ہے ابو بکر جس کی صحابیت، جس کی افضلیت کے گواہ سارے صحابہ ہیں. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی محبت میرے ہر امتی کے لیے واجب ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا بھی میرے ہر امتی پر واجب ہے. ابو بکر کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، آپ کے تذکرے اور آپ کے وہ احسان یاد کریں کہ جو آپ نے اسلام پر کیے، آپ کی وہ قربانیاں یاد کریں جو آپ نے